السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر رہے ہیں؟ جیسا کہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور ایک خصوصی جو اس میں خصوصیت ہے اس سبجیکٹ میں وہ یہ ہے کہ اٹ از چینجنگ ایوری ڈے. سو یو کم اکراس ایوری ڈے اے نیو تھنگ. اور جب کسی چیز میں بھی نئے واقعات، نئے حالات، نئی ترجیحات رونما ہو رہی ہوں تو لازماً وہ چیز بہت دلچسپ اور ڈیمانڈنگ بن جاتی ہے. جیسا کہ کسی بھی پروفیشن کے لیے ضروری ہے، ایڈورٹائزنگ کے لیے بھی بے حد اسینشل ہے کہ اس میں آپ کوئی کام کرنے سے پہلے باقاعدہ منصوبہ بندی کریں. پلاننگ is the key word for every subject in every profession. Now, how do you do planning in advertising and promotion? ہوتا کیا ہے؟ آپ کے پاس آپ کی ایجنسی آپ کو اکاؤنٹس، اس کو اسٹیپ 1 کے طور پہ لیتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ایجنسی ہائر کرتی ہے ایز این اکاؤنٹس ایگزیکٹو. جو تعریف اکاؤنٹس ایگزیکٹو کی ہے بنیادی طور پہ، اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذمے نئے کلائنٹس ڈھونڈنا، ان کو ون کرنا اور اپنی کمپنی یعنی اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لیے نیا بزنس لانا. یہ 3 ایونیوز ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہوگی. لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے سے پہلے، ان تمام عوامل کو عمل میں لانے سے پہلے، یعنی مختصراً کسی کلائنٹ کے پاس جانے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ پورے طریقے سے تیار ہوں. آپ کو کلائنٹ کے ہر قسم کے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس میٹر اور مٹیریل ہونا چاہیے. وہ میٹر اور مٹیریل کیا ہے؟ یہ ہے سوال جو آپ کے لیے بہت اہم ہے. جب میں کہتا ہوں کہ اہم ہے تو میں بات کر رہا ہوں پروفیشنل کمپیٹنس کی. یعنی جب آپ کلائنٹ کے پاس جائیں گے، لیٹ اس ٹیک اے ایگزامپل. ایک کلائنٹ ایسا ہے جس نے ایک بائسیکل متعارف کرانی ہے، نئی پروڈکٹ. آپ جب اس کلائنٹ کو ملنے کے لیے جائیں گے، یا ایسا کلائنٹ جو مارکیٹ میں آپ کی اطلاع کے مطابق نئی بائسیکل لانچ کرنے والا ہے، تو آپ کو مارکیٹ میں موجود، یعنی میں بات کر رہا ہوں ایک اچھے اکاؤنٹس ایگزیکٹو کی. بارہا ایسے اکاؤنٹ ایگزیکٹو ہوتے ہیں جو پوری طریقے سے تیار نہیں ہوتے. اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے یا تو اس کو دوسری دفعہ وہ کلائنٹ ملنے سے انکار کر دے گا یا ملے گا نہیں، اور یا دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہے اس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ بھی پروفیشنل نہیں ہے اور دے آر ناٹ اویئر اباؤٹ دیئر اون ڈیوٹیز. تو سب سے پہلے جب آپ ایسے کلائنٹ کے پاس جائیں تو آپ کو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کتنے مختلف بائسیکل مینوفیکچررز موجود ہیں، تاکہ جب کلائنٹ سے آپ گفتگو کریں تو آپ کو کلائنٹ کی پروڈکٹ کے بارے میں آگہی کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور آگے بتدریج جب ہم اپنے لیکچرز میں بڑھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ ریسرچ سے کس طریقے سے بہتر انفارمیشن اور آگہی اباؤٹ کمپٹیشن یا سملر پروڈکٹس ان دا مارکیٹ حاصل ہو سکتی ہے. ان کے ذریعے آپ ایک اچھی کیمپین بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ایسا میسج یا ایسی یونیکنیس آف میسج کریٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں مارکیٹ میں ٹارگیٹ آڈینس میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ واقعی یہ پروڈکٹ دوسروں سے منفرد ہے. یہ ہے آپ کا رول، یہ ہے آپ کا جاب، اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جب آپ کلائنٹ کو ون اوور کر لیں گے تو آپ اپنی ایجنسی کے لیے بہتر بزنس کے مواقع فراہم کریں گے، جس کے ذریعے آپ کو
اپنا مستقبل संवारने में भी मदद मिलेगी. So it is a circle in which you have to fit in with information analysis and enough information so as to convince the customer or the client to follow you or to join or use the services of your company or advertising agency to promote their product. یہ ہے وہ منصوبہ بندی جس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل جو آپ کو کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کے کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں. اب اس میں دو ایونیوز ہیں. ایک ایونیو تو یہ ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز پروموشن کیا کر رہے ہیں اور دوسرا ایونیو یہ ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹ کی کیا بینیفٹس یا دوسری کوالٹیز ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو پراپر علم ہونا بے حد ضروری ہے, کیونکہ اسی کے ذریعے آپ ایک مفید, ایکٹیو, ایفیشینٹ اور اپنی کمپنی کے لیے بینیفیشل اکاؤنٹس ایگزیکٹو ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد جو رول ہے وہ کریٹیوٹی کا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے دوسرے ڈپارٹمنٹس آپ کی فیڈ بیک کی بیسس کے اوپر اپنی کیمپین کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں, جس میں یہ تمام ان پٹس شامل ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو اس واسطے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہر شعبے میں, ہر پروفیشن میں منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے. جب بھی آپ کوئی کام کریں اس کے تمام عوامل پر نظر دوڑائیں اور ایک پراپر منصوبہ بنائیں جس پر پھر آپ عمل درآمد کریں. اور اس کو مینجمنٹ یعنی امریکن مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے ایک بات جو بنائی ہوئی ہے اپنی مینجمنٹ رولز میں, وہ کہتے ہیں اس کو چیک لسٹ. یعنی آپ کو مختلف عوامل کا ایک کالم ہونا چاہیے جس میں آپ کو وہ درج ہونے چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے آپ کون کون سے عوامل پر عمل درآمد کر چکے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمیشہ ایک اچھی کیمپین بنا سکیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی کمپنی یعنی اپنی ایجنسی اور ویسے بھی کلائنٹ کے لیے بہتر سے بہتر نتائج برآمد کر سکیں گے. یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ایک اچھا اکاؤنٹس ایگزیکٹو وہ ہے جو کیا ہے, اس میں کیا کوالٹیز ہیں, اس کو جس پروڈکٹ کے بارے میں وہ کلائنٹ کے پاس اپروچ کر رہا ہے اس کو اس کے بارے میں, اس کی مارکیٹ میں پوزیشننگ کے بارے میں اور اس کے کمپیٹیٹرز اور اس کے کمپٹیشن کے بارے میں پوری واقفیت ہے. اس کی بنیاد پر ہی ایک اچھی کیمپین بن سکے گی. اور اچھی کیمپین کی کیا خصوصیات ہیں یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اچھی کیمپین کی خصوصیات میں پروڈکٹ سے واقفیت یعنی پروڈکٹ کے بارے میں, اس کی خصوصیات کے بارے میں ڈیٹیلز, اور پھر میڈیا کے بارے میں ڈیٹیلز, اور پھر کنسرنڈ ٹارگیٹ آڈینس کے بارے میں یعنی انفارمیشن, اینڈ ایونچولی دی ایویلویشن آف یور ایفرٹس دیٹ ہاؤ آر یو پرفارمنگ. تو یہ مختصراً وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ضروری ہے. ساتھ ساتھ ان میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتانی ضروری ہے اور وہ ہے کہ پروڈکٹس میں مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان کو مارکیٹ کرنے کے لیے, جس میں ایک پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سیلز پروموشن. سیلز پروموشن کے بارے میں ہم نے مختلف باتیں آپ کو بتائی تھی پچھلے لیکچر میں. اگر آپ اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور دیں تو آپ بخوبی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ سیلز پروموشن کیا ہوتی ہے. سیلز پروموشن کے ذریعے ایک پروڈکٹ کو مارکیٹ میں پروموٹ کر کے ٹارگیٹ آڈینس کو انڈیوس کیا جاتا ہے, کنونس کیا جاتا ہے بائی گیونگ سرٹن انسینٹیوز
یعنی اس پروڈکٹ کو خریدنے سے کیا ایڈیشنل بینیفٹس حاصل ہوں گے اور اس کو حاصل کرنے کے بعد ان کو کیا بینیفٹس ہوں گے. یہ تمام ایفرٹ جو ہے اس کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سٹیج پر تھوڑی سی آپ کو سیلز پروموشن کے بارے میں آپ کو مزید بتا دوں تاکہ آگے جو ہم نے سیلز پروموشن کے بارے میں چند اور عوامل سے آپ کو آگاہ کرنے ہیں اس سے آپ کا لنک بحال رہے اور آپ کو یہ معلوم رہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جس کے بارے میں آپ کو اپنے ذہن میں اور اپنے منصوبے میں خیال رکھنا ضروری ہوگا. یعنی بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اہم فیچرز کیا ہیں سیلز پروموشن کے. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر میں دہرانا چاہتا ہوں. یعنی سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کون سے ایسے عوامل، کون سے ایسے انسینٹیوز ہوں گے جن کو آپ دے کر کنونس کریں گے ٹارگٹ آڈینس کو آپ کی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے. یہ ہے پہلا مسئلہ. یعنی فیچرز میں کیا چیز پہلی ہے؟ انڈیوسمنٹ ٹو بائی اے پروڈکٹ بائی گیونگ انسینٹیو. اب آئیے آگے چلتے ہیں. انسینٹیو کی ایلیمنٹ ان پروموشنل پروگرام. یہ صرف اس لیے دہرایا کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ انسینٹیو کا بہت بڑا مقام ہے. اب انسینٹیو سے کیا مراد ہے؟ انسینٹیو کا کیا مقصد ہے؟ یہ مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے ڈیفائن ہوتا ہے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ مارکیٹ میں بہت ساری بیوریجز موجود ہیں. اب تمام بیوریجز ایک ہی پرائس پہ مارکیٹ ہو رہی ہیں اور جب مارکیٹ ہو رہی ہیں تو آپ کا کلائنٹ ایسے طریقے اختیار کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے اپنی پروڈکٹ میں وہ یونیکنیس کریٹ کرے. اب آپ تھوڑا سا اپنے مشاہدے کو ذرا ذہن میں دہرائیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ لیٹ اس سے اے بیوریج کمپنی از مارکیٹنگ بیوریجز. اب جب وہ بیوریج مارکیٹ کر رہی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری برانڈز اویلیبل جو سملر پروڈکٹس کو مارکیٹ کر رہی ہیں. اب آپ نے کس بنیاد پر کون سی ایسی چیز کریٹ کرنی ہے کہ بائرز کے لیے یا ٹارگٹ آڈینس کے لیے ایک انسینٹیو کریٹ ہو؟ ایک تو آپ نے دیکھا نا جی بائی ون اینڈ گیٹ ون فری، ایک یہ چیز چلتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20% ایکسٹرا، یعنی انسینٹیو یہ ہے کہ 40 روپے کی اگر آپ کوئی پروڈکٹ خرید رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو 20% ایکسٹرا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو 8 روپے کی بچت ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے اور یہ وہ انسینٹیوز ہوتے ہیں جس سے اٹریکٹ ہوتا ہے بائر امیڈیٹ سیلز کے لیے اور اس سے سیلز بھی بڑھتی ہے. اس کے علاوہ مختلف انسینٹیوز ہوتے ہیں، انعامی کوپونز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں. ایڈ ویلیو ٹو دی پروڈکٹ اور سروس بائی اپیلنگ ٹو ویلیو پاکٹ. یعنی پاکٹ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی جیب پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. یعنی آپ ایکسٹرا کیا دیتے ہیں یا کم پیسے میں زیادہ خرید کیسے ہو سکتی. یہ ہے ایڈنگ ویلیو ٹو دا پروڈکٹ، یا یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جیب پر بوجھ کم بڑھتا ہے. ایسے انسینٹیو. اس کے بعد ایکسلریشن ٹول ٹو اسپیڈ اپ سیلز. ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جس سے سیلز میں اضافہ ہو، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی. اس کے بعد ایک بات سیلز پروموشن کا اہم فیچر ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اٹ از ٹارگیٹڈ ایٹ ڈفرنٹ سیگمنٹس ود ڈفرنٹ ٹائپس اینڈ لیولز آف انسینٹیو. یعنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ٹارگیٹ آڈینس جو ہوتا ہے ان سے متعلق مختلف آڈینس کو مختلف طریقے سے انڈیوس کیا جاتا ہے. اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے سیلز پروموشن ایفرٹس میں مختلف ٹیوننگ کی جاتی ہے، یہ مختلف طریقے اختیار کی جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فیچرز سیلز پروموشن کے. سیلز پروموشن بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. ایڈورٹائزنگ
کو استعمال کرتے ہوئے سیلز پروموشن میتھڈز اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ پروڈکٹ کی مارکیٹ میں شیئر بڑھایا جا سکے اور اس سے سیلز میں اضافہ ہو, اور جس سے الٹیمیٹلی کیا ہوگا, پروفیٹیبلٹی آف دی آرگنائزیشن بہتر ہوگی یا ایڈورٹائزر بہتر ہوگی, یعنی جو بھی اس کا کلائنٹ ہے اس ایجنسی کا, ان کی وائبلٹی, ان کی فیزیبلٹی بہتر ہوگی. اب بات تو بڑی آسان ہے سیل پروموشن کی, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سیلز پروموشن ایکٹیویٹیز کتنی قسم کی ہوتی ہیں. بنیادی طور پہ سیلز پروموشن ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جن میں کنزیومر یا دوسری طرف ٹریڈ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے یا ان کو ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. کنزیومرز کے مسئلے میں تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا, اور ٹریڈ کا, یہ دونوں چیزیں آپ کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. سب سے پہلے جو اس کی ٹائپ آف سیلز پروموشن ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہیں کنزیومر ریلیٹڈ پروموشن, یعنی کنزیومر اورینٹڈ جسے کہتے ہیں پروموشن. اس میں کیا ہوتا ہے, اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں سیلز پروموشن کی پل اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں. جیسے پل کا مطلب ہے یعنی کسٹمر کو اپنی طرف کھینچنا. یہ کنزیومرز کو ٹارگیٹ ہوتی ہے, چونکہ جیسا کہ نام بتاتا ہے اس میں آپ سیمپلز کریٹ کرتے ہیں فری, آپ کوپنز ایشو کرتے ہیں, آپ آفٹر سیل ریفنڈس انٹروڈیوس کرتے ہیں, آپ ریبیٹس دیتے ہیں, آپ کنٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو ڈائریکٹ آپ کنزیومر اورینٹڈ ایفرٹس ہوتی ہیں جس سے کنزیومر کے ذریعے کنزیومر کو انٹائز کرتے ہیں آپ اور پروڈکٹ کی سیلز پروموشن کو بڑھاتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے باہر کے ملکوں کا یا ٹور لگایا ہو یا وزٹ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی مارکیٹس میں آفٹر سیلز ریبیٹ کا ذکر ہوتا ہے. وہ بھی ایک سیلز پروموشن ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یعنی کہ ایک پروڈکٹ کی قیمت 300 لیٹس سے ڈالرز یا 300 کوئی بھی کرنسی سمجھ, تو جب آپ وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ آفٹر سیلز ریبیٹ آف 10%. ناؤ دس از بیسکلی اے ڈسکاؤنٹ, بٹ اٹ از این اٹریکشن or inducement or incentive to the buyer or the consumer that once he buys he will get the refund or rebate at that time. تو یہ وہ طریقہ ہے جو کنزیومر کو انٹائز کرنے کے لیے استعمال کیا تھا. اب دوسری چیز, اب یہ کیا تھی, اس کو میں نے کلاسیفائی کیا اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیلز پروموشن کی لغت میں اس کو پل اسٹریٹجی کہا جاتا ہے, یعنی اپنے طرف کسٹمر کو کنزیومر کو کھینچنا, جیسا کہ پل لفظ کے معنی سے ظاہر. اب آ جائیں ٹریڈ اورینٹڈ پروموشن. ٹریڈ کیا ہوتا ہے, یعنی جو لوگ آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ریٹیلرز ہوتے ہیں چاہے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں. اب اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پش اسٹریٹجی, یعنی ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے آپ ٹریڈرز کو انسینٹیو دے کے ان کو پش کرتے ہیں سیلز کو بڑھانے کی. تو یہ دوسری اسٹریٹجی ہے, یعنی پہلی پل اسٹریٹجی وچ از ٹارگیٹڈ ایٹ دی کنزیومر, اور دوسری پش اسٹریٹجی جس کے ذریعے آپ ٹریڈ کو یا ریٹیلرز کو یا ڈسٹریبیوٹرز کو یا جو بھی ڈیلرز ہیں ان کو پش کرتے ہیں ٹو ڈو مور سیلز. اور اس کے سلسلے میں بھی کیا کیا جاتا ہے کہ بہت سارے انسینٹیو دیے جاتے ہیں, یعنی اگر وہ ایک پرٹیکولر کوانٹٹی آف سیلز سے اوپر سیلز کریں گے تو دے ول گیٹ دس بینیفٹ. یعنی الٹیمیٹلی ہوگا کیا, اس کے ذریعے ان کی پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ پہلے 1000 یونٹس خریدتے ہیں اور اس پش اسٹریٹجی کے ضمن میں آپ کو آفر یہ جاتی ہے کہ اگر آپ 1000 سے اوپر جو بھی بیچیں گے تو آپ کو اس کا 10% ایکسٹرا بونس ملے گا. یعنی لیٹ اس سے کہ 1100 یونٹ انہوں نے بیچے تو 10 یونٹ ایڈیشنل ان کو فری ملیں گے, وچ دی ریٹیلر اور دی ڈسٹریبیوٹر اور ڈیلر کین پاس آن ٹو دی کنزیومر اینڈ get money out of that and technically get more discount than allowed on 1000 units.
تو اس کے کیا فائدے ہوئے؟ ایک فائدہ اس کا یہ ہوا کہ 1000 کی سیل تو کنفرمڈ ہو گئی, اور اس کے بعد 10% more than your target you were able to convince that trade person to buy. So ultimately you increase your what? Market share. And when you increase your market share, that means you are able to convince or induce to sell more, and when you sell more, naturally your profitability increases and you counter competition very effectively. Why has in these days sales promotion become so important? آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا, ہم بھی اکثر سوچتے ہیں کہ یہ سیلز پروموشن آخر کیوں زیادہ پاپولر ہو رہی ہے اور اس کی امپورٹنس کیوں بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ ڈائریکٹلی کنزیومر سے رابطے میں ہو جاتے ہیں. دوسرا بڑا ضروری جو پوائنٹ ہے آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آج کے دور میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا. اب وہ زمانے ختم ہو گئے کہ آپ کی پروڈکٹ کی کوئی مونوپلی ہوتی تھی. اب تو مونوپلی ہے ان ٹیکنالوجی, اب تو مونوپلی ہے ان آفٹر سیل سروس. سو اسٹف کمپٹیشن کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ریٹیلرز باس ہو گئے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ریٹیلرز ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ آپشنز موجود ہیں کہ دے ڈکٹیٹ ٹرمز اینڈ کارنر دی مینوفیکچررز. تو یہ بہت سارے عوامل ہیں جس کے باعث سیلز پروموشن ٹیکنیک کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ڈائریکٹ سیل میتھڈز ان ووگ ہیں اس وقت. تو ہم اس کو ون بائی ون ذرا آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ سیلز پروموشن کی امپورٹنس کیوں بڑھ رہی ہے. نمبر 1, ریٹیلرز پاور. جیسے میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کیا, ان کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ ان کی ٹرمز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ان کے پاس دوسری آپشنز موجود ہیں. اس لیے آپ کو ایسے طریقے اڈاپٹ کرنے پڑیں گے کہ آپ ان کی پاور کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنی مارکیٹ کو, اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کر سکیں. اس کے بعد ڈکلائننگ برانڈ لائلٹی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ابھی ایک زمانہ تھا جب برانڈ کی بنیاد پر چیزیں خریدی جاتی تھی, لیکن اب اتنے زیادہ برانڈز آ گئے ہیں اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایسا یا ایسی نیش فٹ کی ہوئی ہے جس کی باعث کنزیومر پروڈکٹ کی وائبلٹی, بینیفٹس کو کمپیئر کر کے جب چاہے برانڈ سے چینج ہو جاتا ہے. اس لیے ڈکلائننگ برانڈ لائلٹی بھی ایک ایسی چیز ہے. اس کے بعد برانڈ پرولیفریشن. یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اتنی زیادہ برانڈز آ گئی ہیں کہ سلیکشن پاسبل ہے, سلیکشن اپرچونٹی اویلیبل ہے. پھر کمپٹیشن. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت اسٹرانگ کمپٹیشن موجود ہے بیکاز آف سملیرٹی ان پروڈکٹس. سو کمپٹیشن ایک اور ایسا ایونیو ہے جس کی وجہ سے سیلز پروموشن ایکٹیویٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے انکریزڈ اکاؤنٹیبلٹی. جب آپ کی پروڈکٹ, یعنی آپ کو یہ اسٹیف کمپٹیشن نہیں تھا, آپ کے کو ریٹیلرز پاور کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا, آپ کے کنزیومرز کے پاس یا آپ کی برانڈ کی اسٹرینتھ ایسی تھی کہ کنزیومر کو آپ نے بائنڈ کیا ہوا تھا. جب یہ ختم ہو رہا ہے اور ختم ہو چکا ہے کافی حد تک, تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اور مارکیٹنگ باڈیز یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹس دونوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے فار انکریزنگ سیلز. اور اگر ریزلٹس وہ نہیں ہوتے جو کمپنی ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس پر بقول شخص سے بہت زیادہ لے دے ہوتی ہے.
چنانچہ اب پوچھ گچھ اور ریزلٹ اورینٹیڈ کوشچنس بہت زیادہ ہو گئے اور ان کو بہت زیادہ فوقیت دی جا رہی. اس کے بعد شارٹ ٹرم فوکس. کلائنٹ جو ہے نا وہ دیکھتا یہ ہے کہ اس کے بینیفٹ کی کیا چیز ہے. چنانچہ چونکہ آپشنز بہت زیادہ ہیں تو وہ ایک جگہ پہ ایک پروڈکٹ پہ فوکس نہیں رہتا. اس لیے یہ ایک پروڈکٹ کو ایک دفعہ استعمال کیا, دوسری دفعہ دوسری پروڈکٹ میں کچھ کلیمز کیے, کچھ بینیفٹس ایڈورٹائز کیے, تو اس طرف اس کی توجہ مبذول ہو جاتی. اس کے بعد کنزیومر مارکیٹ میں فریگمنٹیشن بہت ہو گئی, بائیفرکیشن بڑی ہو گئی, مختلف قسم کے سیگمنٹیشن موجود ہے, اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو کمپٹیشن ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سیلز پروموشن ایکٹیویٹیز کو لامحالہ استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. سو یہ وہ ریزنز ہیں جس کی بنا پر سیلز پروموشن آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہو رہی ہے. سیلز پروموشن میں ہم نے بات کی تھی کنزیومر پروموشن کی. اب کوئی بھی پروموشن لانچ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آخر یہ کس طریقے سے عمل میں لائی جائے. یعنی میتھڈالوجی از ویری امپورٹنٹ اینڈ دی وے ٹو پروسیڈ از ویری امپورٹنٹ. تو سب سے پہلے آپ کی پروڈکٹ کو کنزیومر کو پروموٹ کرنے کے لیے اس پروڈکٹ سے اویئرنیس ضروری ہے. یعنی وہ پروڈکٹ کیا ہے, اس میں کیا بینیفٹس ہیں, اور اس کو کس طریقے اور وہ پروڈکٹ کس طریقے سے ٹارگیٹ آڈینس کے لیے مفید ہے یا کنزیومر کے لیے مفید ہے. دوسرا ایونیو ہے ٹرائل. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ سیمپلنگ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. شیمپوز کے ساشز ملتے ہیں, مختلف چیزوں کے چھوٹے چھوٹے سیمپلز ملتے ہیں. پروڈکٹ جب بھی لانچ ہوتی ہیں اس کے سیمپلز بھیجے جاتے ہیں. اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ٹرائل کے ذریعے جو کنزیومر ہے اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اچھی ہے, اور یہ اس پروڈکٹ سے جو وہ یوز کر رہا ہے اس سے بہتر ہے, اور یا اس کے برابر ہے, اور پرائس اس کی بہتر ہے, تو وہ اس کو تیار ہو جاتا ہے استعمال کرنے کے لیے, جبکہ اس کو فری ٹرائل مل چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک انڈیوسمنٹ ہے. اس کے بعد مینٹین مارکیٹ پریزنس. کنزیومر پروموشن کے لیے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آئی, آپ نے اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کیا, مارکیٹ کرنے کے نتیجے میں آپ نے اس کو سپورٹ دی, ایڈورٹائزنگ کی, اور اس کے بعد آپ نے بیکاز آف ویریس ریزنس, یا ایسے کہہ سکتے ہیں امپریسڈ بائی دی پرفارمنس, اپنی ایڈورٹائزنگ کم کر دی یا بند کر دی, اور دوسری طرف اس بات کے اوپر بھی خیال نہیں رکھا کہ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہے. سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم ان پلیس نہیں رہے, اور اگر رہے تو کم ہو گئے. تو آپ کو مارکیٹ پریزنس کو مینٹین کرنا پڑے گا, بوتھ فرام دی سپورٹ پوائنٹ آف ویو اینڈ دی پریزنس پوائنٹ. اس کے بعد برانڈ ریمائنڈر, کہ برانڈ کی پروموشن امیج کے لیے بے حد ضروری ہے, تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ برانڈ مارکیٹ میں موجود ہے. اس کے بڑے سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, اسپانسرشپس کی جاتی ہیں, بعض اوقات اسپیشل ایونٹس کرائے جاتے ہیں. تو برانڈ ریمائنڈر جو ہے یہ بھی ہونا بے حد ضروری ہے, تاکہ برانڈ سے آگہی رہے گی تو پروڈکٹ لامحالہ ان کے ذہن میں رہے گی. اب آگے ٹریڈ پروموشن. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, دو قسم کی پروموشن ہے, ایک کنزیومر پروموشن اور ایک ٹریڈ پروموشن. کنزیومر پروموشن میں ہم انڈیوس کرتے ہیں کنزیومرز کو, اور جسے کہتے ہیں پل اسٹریٹجی کے طور پہ, تاکہ وہ آپ کی طرف راغب ہوں, اٹریکٹ ہوں, اور جس کی وجہ سے وہ آپ کی پروڈکٹ استعمال کریں. جبکہ ٹریڈ پروموشن میں آپ پش اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں, اور وہ پش اسٹریٹجی کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں.
पुश स्ट्रेटेजी में सबसे पहले फीचर प्राइसिंग, सुपीरियर स्टोर लोकेशन और शेल्फ स्पेस। यानी पहला पॉइंट क्या है, टू स्टिमुलेट। देखिए होता क्या है, जब आप स्टोर में जाते हैं तो आपकी नजर सबसे पहले उन चीजों पर पड़ती है जो वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले हुए हो, यानी उनको अच्छी शेल्फ स्पेस दी हो, उनको अच्छा मकाम दिया हो और उनको बेहतर पोजीशनिंग पर स्टोर किया हो, तो आपकी फौरन अटेंशन पड़ेगी और आप उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन स्टोर जो है मैकेनिज्म, उसको आपको इन प्लेस डालना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट हुआ टू स्टिमुलेट इन स्टोर मर्चेंडाइजिंग, यानी इन स्टोर में आपके स्टोर में आपकी पोजीशनिंग, आपकी प्रोडक्ट कैसे रखी जाएगी। दूसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो है टू क्रिएट ए हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। इससे क्या मुराद है? देखिए बात यह है कि प्रोडक्ट डिस्प्लेस जो होते हैं विंडो में या इन स्टोर, वो डिस्प्लेस क्रिएट करते हैं एन इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। चुनाचे ट्रेड को कन्विंस करना पड़ता है कि वो ऐसे डिस्प्लेस की पोजीशन क्रिएट करे जिसके जरिए एक एक्साइटमेंट लेवल क्रिएट हो और लोग राग़िब हों उस तरफ खरीदने के। एक ये तरीका है ट्रेड में, ट्रेड प्रमोशन का। उसके बाद टू मैनिपुलेट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन्वेंट्री से मुराद ये है कि होल सेलर्स और रिटेलर्स को कन्विंस किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान रखें और उसके लिए नए काउंटर क्रिएट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां प्रोडक्ट मौजूद हो। जब हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मौजूद होगी तो उससे अंदाजा ये होगा कि ये स्टफ मौजूद है और इसकी अवेलेबिलिटी से, ज्यादा अवेलेबिलिटी से या ज्यादा वहां प्रेजेंस से ट्रेड में, ट्रेड प्रमोशन की एक्टिविटीज में मदद मिलती है और ये कन्विंस किया जाता है ट्रेड को कि वो ऐसी प्रोविजन क्रिएट करे। सो इसको कैसे एनालाइज करेंगे? होल सेलर्स एंड रिटेलर्स एंड एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू न्यू एरियाज ऑफ द कंट्री और न्यू क्लास ऑफ ट्रेड, यानी आपने नई क्लास ऑफ ट्रेड को भी तलाश करना है, इन स्टोर भी आपने नए एवेन्यूज क्रिएट करने हैं और होल सेलर्स और जो भी रिटेलर्स हैं उनको आपने कन्विंस करना है और उनको इंड्यूस करना है। अब ट्रेड प्रमोशन की जब हमने बात की थी और कंज्यूमर प्रमोशन की बात की थी तो आपको दो चीजें एक्सप्लेन की थी, यानी कंज्यूमर और ट्रेड से रिलेटेड जो भी एफर्ट्स होती हैं उसकी हिकमत अमली को पुश पुल स्ट्रेटेजी या पुश पुल हिकमत अमली कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करती है, इसके लिए ज़रा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इस स्लाइड पर ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। अब इसको सबसे पहले स्लाइड पर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा हुआ है प्रमोशनल एफर्ट, यानी पहले प्रमोशनल एफर्ट के नतीजे में आपने पुश और पुल स्ट्रेटजी में क्या अवामिल कॉमन थे। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, पुश में भी और पुल में भी। उसके बाद रीसेलर, पुश में भी और पुल में भी, और कंज्यूमर अल्टीमेट टारगेट है। जब ये हिकमत अमली इख्तियार की जाती है तो उसके नतीजे में आपने देखा कि स्लाइड की बॉटम पे लिखा हुआ है डिमांड क्रिएट होती। उस डिमांड को क्रिएट कर देने से आपकी सेल्स में इजाफा होता है। सो इसको कहते हैं मुख्तसरन और वेरी सिंपली पुश पुल स्ट्रेटजी, यानी आप तीनों सेक्टर्स को प्रमोशन एफर्ट के नतीजे में इंड्यूस करते हैं और डिमांड क्रिएट करते हैं। सो ये है पुश पुल स्ट्रेटजी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब ट्रेड प्रमोशन के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए ना, अब कहना तो बड़ा आसान है कि ट्रेड प्रमोशन की गई, लेकिन कौन से तरीके अख्तियार किए जाते हैं? किस तरीके से पुश स्ट्रेटजी को, यानी ट्रेड को पुश किया, कन्विंस किया, इंड्यूस किया टू सेल मोर। अब इसके लिए कौन से टूल्स हैं? नंबर 1
پوائنٹ آف پرچیز ڈسپلیز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی پروڈکٹس کے ان اسٹور یا جہاں بھی ڈسپلے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں مقرر کیے ہوتے ہیں, بنائے ہوتے ہیں پوائنٹ آف پرچیز ڈسپلیز, یعنی شیلف بنا ہوتا ہے ایک پروڈکٹ کا, اس میں پروڈکٹ کا ایک ڈمی یا ایکچوئل پروڈکٹ ڈسپلے کی ہوتی ہے, جس سے آپ کو اس کے اہم خصوصیات کا علم ہوتا ہے. سو سب سے پہلے پوائنٹ آف پرچیز ڈسپلیز. نمبر 2 مرچنٹائز ڈسپلے, یہ بھی تقریباً وہی ہے کہ مرچنٹائز کو ڈسپلے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیلر ڈسپلے, یعنی ڈیلر کو ایک ڈسپلے دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروڈکٹ کا نام لکھ کر ڈیلر کا نام لکھ کے بورڈز دیے جاتے ہیں, ان کے مختلف طریقے سے پروموشن کی جاتی ہیں, ایڈز میں بھی ڈیلر ڈسپلے دیا جاتا ہے, ان کا نام دیا جاتا ہے, یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ٹریڈ ڈیلز. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ مختلف ٹریڈ ڈیلز دی جاتی ہیں ٹریڈرز کو, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اگر ایکس کوانٹٹی آف پروڈکٹ سے بڑھ کر سیل ہوئی تو اس پر یہ اسپیشل آفرز ہیں یا یہ اسپیشل ڈیل ہے جو ٹریڈ کو دی جائے گی, یعنی ریسیلرز کو یا یوں سمجھ لیں ڈسٹریبیوٹرز کو یا ہول سیلرز کو دی جائے گی. اس کے بعد کنٹیسٹس. اب یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے جو آج کل اختیار کیا جا رہا ہے, یعنی کانٹیسٹ کروایا جاتا ہے بٹوین ڈیلرز کہ جو سب سے زیادہ سیلز کرے گا اس کو ریوارڈ, ایوارڈ یا پرائز یا کچھ کوئی بھی چیز جو بھی وہ سوچیں اٹریکٹیو ہے, وہ ایسے کانٹیسٹ ٹریڈ میں بھی کروائے جاتے ہیں اور کنزیومرز میں بھی کروائے جاتے ہیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ ہیں ٹریڈ شوز اینڈ ایگزیبٹس. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اوقات میں مختلف پروڈکٹس کے ٹریڈ شوز ہوتے ہیں اور اس میں پروڈکٹ کو ڈسپلے کیا جاتا ہے, جس سے جو کنزیومر ہے بلکہ ٹریڈر ہے وہ پارٹ لیتا ہے اور وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرتا ہے, اور ان کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں یا ان پر اسپیشل انسینٹیو دیے جاتے ہیں ٹریڈ شوز میں, تاکہ وہ ٹریڈ کے جو کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس سے امپریس ہو کر آپ کی پروڈکٹ کی طرف راغب ہو. سو یہ وہ ٹولز ہیں جو ٹریڈ پروموشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹریڈ کو ڈیل کرنے کے لیے اور کیا طریقے اختیار کرتے ہیں سیلز پروموشن کے ہی ضمن میں, وہ بھی کچھ ایسے ہیں جو مختصر میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے اور آپ کی نظر سے بھی گزرتے ہوں گے, لیکن آپ کو ان کو ملحوظ خاطر بھی رکھنا ہوگا. سب سے پہلے بونس دیے جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اس کے بعد ڈیلر لوڈرز, ڈیلرز کو اسپیشل آفرز دی جاتی ہیں. اس کے بعد بائنگ الاؤنسز, اگر آپ بہت زیادہ پرچیزز کریں تو آپ کو ایک اسپیشل الاؤنسز دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایڈورٹائزنگ الاؤنسز, شیئر ان ایڈورٹائزنگ, ایڈورٹائزنگ کاسٹ میں 1% یا آن بہاف آف ڈیلرز, آن بہاف آف دا ٹریڈ, ایڈورٹائزنگ از ڈن بائی دی مینوفیکچرر اور دی پروڈکٹ اونرز. کوآپریٹو ایڈورٹائزنگ, جوائنٹ ایڈورٹائزنگ بھی کی جاتی ہے, ایکس اماؤنٹ آف پرسنٹیج ٹریڈ کرتا ہے اور مینوفیکچرر مل کے کرتے ہیں. اور فائنلی ڈسپلے الاؤنسز, ڈسپلے کے لیے پروڈکٹس دی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف بیوریجز کے الاؤنسز دیے جاتے ہیں, یعنی کس طرح سے کہ آپ کو فری ڈسپلے چلرز دے دیتے ہیں. ایکچولی تو پروڈکٹ ہی پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ٹریڈ کو وہ فیسلٹی دے کے اس سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے ٹریڈ کو ڈیل کرنے کا, تاکہ اس سے زیادہ سیلز کرنے کے لیے کنونس کیا جا سکے اور اپنی مارکیٹ میں سیل شیئر انکریز کیا جا سکے. آپ کہتے ہوں گے کہ یہ ٹیکنیکس تو ساری جانتے ہیں آپ, لیکن ان کے علاوہ کچھ اور ٹیکنیکس بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بھی نوٹ کریں. وہ کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیے, ایک بہت رائج طریقہ اب چل رہا ہے, آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا اور آپ کے علم میں ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا اسپانسرشپس, جو آپ کو ایکسپلین بھی کیا کہ اسپانسرشپس کیسے کی جاتی ہیں. اسپانسرشپس کے ذریعے بھی ٹریڈ کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ اس اسپانسرشپ سے وہ پروڈکٹ ٹریڈ کو ہیلپ کرتی ہے ان مارکیٹنگ مور. جس طرح آج کل اسپورٹس اسپانسر ہو رہی ہیں, ایونٹس اسپانسر ہو رہے ہیں, کئی چیزیں اسپانسر ہوتی ہیں.
کھیلوں میں، ایونٹس میں، سوشل فنکشنز میں، مختلف اوقات میں سم ٹائم سم فنکشنز دے آر کورڈ اینڈ دے آر اسپانسرڈ. سو اسپانسرشپ از ون آف دا تھنگس. دین نمبر 2 ایونٹ مارکیٹنگ. جیسے میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا ہے، اسپیشل ایونٹ ہے، ایک شو ہے، اس کو اسپانسر کیا ہوا ہے، اس کو اس ایونٹ کو ٹوٹلی مارکیٹ کر دی، ٹوٹل ٹیک اوور کر لیا ہے ٹریڈ کے بینیفٹ کے لیے. اس کے بعد ایریل ایڈورٹائزنگ سپورٹ. ہمارے پارٹ آف دی ورلڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلائنگ ایڈز چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا بلونز، ہاٹ ایئر بلونز وغیرہ آ گئے ہیں، جو بڑا افیکٹو طریقہ ہے. وہ بھی ایک ٹریڈ پروموشن کا ایک امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے. اس کے بعد انٹریکٹیو اینڈ انٹرنیٹ پروموشنز. انٹرنیٹ پہ پروموشنز کی جاتی ہیں جو انٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں، آپ کو پوری ڈیٹیل بھی مل سکتی ہے، تو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. لائلٹی پروگرامز. لائلٹی پروگرامز یہ ہیں کہ پروڈکٹ ریلیٹڈ اپنی برانڈ کی پروموٹ کرتے ہوئے اور ان کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے پروگرامز کیے جاتا ہے، تاکہ اس کے ساتھ بھی لوگ منسلک رہیں اور ان کو انڈیوس کیا جائے. تو یہ بھی ایک ٹریڈ پروموشن کا طریقہ ہے. لائسنسنگ. آپ کئی چیزوں میں فرینچائزز دیتے ہیں، اس فرینچائز میں بھی ٹریڈ پروموٹ ہوتی ہے. اور ٹائی انس. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جوائنٹ ٹائی انس ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بینک اور کریڈٹ کارڈز کو برانڈنگ کر لیتے ہیں. مختلف چیزوں میں مختلف پروڈکٹ کے ساتھ ٹائی ان ہو جاتا ہے. کئی دفعہ فوڈ چینز جو ہیں وہ بھی کریڈٹ کارڈ کے ساتھ کو ٹائی ان کر لیتے ہیں، تو جو بھی وہ یوز کرتا ہے اس کو اس کے ذریعے ایک اسپیشل بینیفٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو یہ وہ ٹیکنیکس، دوسری ٹیکنیکس ہیں جو ٹریڈ پروموشن کے لیے اور پروموشنل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. لائلٹی پروگرام کیا ہوتا ہے؟ ذرا میں نے سوچا یہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ایک تو اس میں 4 آپ کو جو ہے نا مینڈیٹس چاہیے لائلٹی پروگرامس کی. 4 ریمبر کریں. نمبر 1، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے بیسٹ کسٹمرز، جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ریگولر کلائنٹس ہیں، ریگولر بائرز ہیں اور لائل بائرز. پھر ان بیسٹ کسٹمرز کے ساتھ بہت اچھا کنیکشن کریٹ کرنا ہے. اور تیسرا، ریٹین دا بیسٹ کسٹمرز. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریٹین کرنے کے لیے ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی پیٹرنیج آپ کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہے. اس کے بعد آپ کو ایسے طریقے اختیار کرنے ہوں گے جن کے ذریعے آپ کلٹیویٹ کریں نیو کسٹمرز کو، یعنی نیو بیسٹ کسٹمرز کو جو آپ کے ساتھ رہیں. اب اس میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں تو آپ کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریکوینٹ فلائنگ پروگرامز آتے ہیں یا فلائنگ مائلز ایوارڈ دیے جاتے ہیں. اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مثال کے طور پہ ایک پیسنجر نے ایئر لائن سے سفر کیا اور اس کو 500 ریوارڈ پوائنٹس دیے گئے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹرائی کیا جاتا ہے کہ اس کو ایکس اماؤنٹ آف ریوارڈ پروگرامز کے ذریعے یہ کنونس کیا جائے کہ وہ ہی اسٹیز ود یو. بیکاز وہ ہوگا کیا کہ جب وہ پوائنٹس کلیکٹ کر لے گا تو وہ پوائنٹس کلیکٹ کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ اسٹے کرے گا. جب وہ کلیکٹ کر لے گا تو اس کو وہ ریوارڈ ملے گا. تو یہ اس قسم کے طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ جو فریکوینٹ فلائرز ہوتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیسٹ کسٹمرز ہوتے ہیں. اور اسی طریقے کی اب جو ہے پرووینز دی جا رہی ہیں دوسری پروڈکٹس میں بھی. فریکوینٹ یوز پروگرامز آ رہے ہیں، یعنی ایک لیٹ اس سے کہ ایک پرٹیکولر آئل ایک کمپنی استعمال کرتی ہے تو اس کو پوائنٹس دیے جا رہے ہیں. جب اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ پوائنٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس کو وہ پروڈکٹ اس کو بغیر کسی کاسٹ کے مل جاتی. تو بنیادی طور پہ یور بیسٹ کسٹمرز آر انڈیوسڈ اور brought into your fold, maintained with you, they are held on to you, and they are rewarded for staying with you, and furthermore you make more efforts to make more best customers. تو اس کو کہتے ہیں loyalty program، یعنی convincing the target consumer to stay with you
for a longer period of time. And resultantly, what happens? You get more sales. So یہ ہے loyalty program. ہم بات کر رہے تھے پروموشنز کی، جس میں کنزیومر پروموشن، ٹریڈ پروموشن اور اس سے متعلقہ اسٹریٹجی آپ کو بتائی گئی. اس کے ذریعے ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سیلز پروموشن کی بنیادی امپورٹنس کی وجہ اسٹرانگ کمپٹیشن اور مارکیٹ میں ادر آپشنز اویلیبلٹی اس کی سب سے بڑی ریزن. اور اس کو کرنے کے لیے اب ڈائریکٹ سیلز پروموشن ایفرٹس کو جو ہے اڈاپٹ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. میل ریبیٹس، آفٹر سیلز ریبیٹس، ایکسٹرا بینیفٹس، ایکسٹرا انسینٹیوز، یہ تمام چیزیں شامل کی گئی ہیں. تو سیلز پروموشن آج is a very important ploy to be used by advertising efforts, and in an advertising campaign it has assumed the importance, or rather paramount importance, to achieve the objectives of higher or getting or capturing higher market share. ٹھیک ہے جی. تو یہ سیلز پروموشن کے مختلف طریقے بتائے آپ کو، اور اس کے ٹول سے آپ کو آگاہی دی تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ سیلز پروموشن کے کون سے امپورٹنٹ ٹولز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. آپ سیلز پروموشن میں اور بھی دیکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سڑک سے گزرتے ہیں تو اکثر اوقات پروڈکٹ لے کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ پروڈکٹ لے لیں تو اس میں آپ کو یہ بینیفٹس ہیں، مارکیٹ میں اس کی یہ پرائس ہے، آپ کو یہ پرائس دی جا رہی ہے. تو پرائس بینیفٹ ایک ایسا نفسیاتی ایڈوانٹیج ہوتا ہے جس کی طرف ہمیشہ بندہ ٹریپ ہوتا ہے. دیکھیں نا، آپ کو اگر ایک پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں، لیٹس سے واشنگ لیکوڈ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا واشنگ لیکوڈ آپ کو استعمال ہوتا ہے جس کی برانڈ کے بارے میں بھی آپ نے سن رکھا ہے، تو آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ یو ول سیو منی اینڈ یو ول بی ٹیمپٹڈ ٹو بائی دیٹ. پھر مختلف اوقات میں اب ایسا دور بھی آ رہے ہیں کہ ٹریڈ پروموشن میں آپ کو ہول سیل پرائسز پر ڈائریکٹ سیل کی جاتی. یعنی ناؤ دیر از اے سسٹم through which the customers are being induced to buy the products direct from the manufacturer. So let us say there is an direct interaction between the manufacturer and the consumer. And consumers are two types, trade and consumer. But the important point is کہ یہ جو تمام ایفرٹس ہیں اس کی بنیادی وجہ مارکیٹ میں اسٹیف کمپٹیشن اینڈ دی پاور آف ریٹیلرز ہو ہیو لاٹ آف آپشنس. تو آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا اباؤٹ ٹریڈ پروموشن، اس کے مختلف عوامل، اس کے مختلف ٹولز، اور کون سی دو حکمت عملی کے ذریعے سیلز پروموشن کو افیکٹو بنایا جاتا ہے، یعنی پل اور پش اسٹریٹجی کے ذریعے. پل اسٹریٹجی از بینگ یوزڈ فار کنزیومرز اینڈ پش اسٹریٹجی فار ٹریڈ. اس تمام ایفرٹ میں بنیادی طور پہ پروفیٹیبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے ایفرٹس کی جاتی ہیں، کیونکہ آپ بیچ میں سے مڈل مین کو نکال دیتے ہیں اور ڈائریکٹ سیلز پروموشن کے ذریعے کنزیومر کو آپ اپروچ کرتے ہیں. یہ آج کا کافی پاپولر طریقہ ہے مارکیٹنگ کا، اور اسی کو سپورٹ دینے کے لیے ایڈورٹائزنگ کو استعمال کیا جاتا ہے. ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ آل واٹ از ود ریگارڈ ٹو سیلز پروموشن اینڈ ول نوٹ اٹ ڈاؤن کلیئرلی، انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ اڈاپٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے ویری نائس ڈے. اللہ حافظ.